اللہ خیام سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک روز راستہ بھول گیا، اچانک ایک صاحب نظر آئے اور انہوں نے کہا میرے ساتھ آؤ۔ میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ مجھے گمان ہوا کہ یہ حضرت سیدنا خضر علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ میرے استفسار یعنی پوچھنے پر انہوں نے اپنا نام خضر بتایا۔ ان کے ساتھ ایک اور بزرگ بھی تھے، میں نے ان کا نام دریافت کیا تو فرمایا یہ حضرت الیاس علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ میں نے عرض کی اللہ عز و جل آپ پر رحمت فرمائے، کیا آپ دونوں حضرات نے سرور کائنات شہنشاہ موجودات محبوب رب الارض والسماوات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہوا ارشاد پاک بتائیے تاکہ میں آپ سے روایت کر سکوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے اس کا دل نفاق سے اسی طرح پاک کیا جاتا ہے جس طرح پانی سے کپڑا پاک کیا جاتا ہے۔ نیز جو شخص صلی اللہ علی محمد پڑھتا ہے تو وہ اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول لیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ساقیے حوض کوثر پہ لاکھوں سلام، دونوں عالم کے سرور پہ لاکھوں سلام، جس کا ابر کرم سب پہ سایہ فگن، ایسے پیارے پیغمبر پہ لاکھوں سلام، جس کی خوشبو سے طیبہ کی گلیاں بسی، ایسے جسم معطر پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت القول البدیع اور جذب القلوب میں مروی یہ روایت بیان کرنے کے بعد فرماتے کہ بیان کردہ روایت میں حضرات خضر اور الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ رحمتوں کے نزول اور برکتوں کے حصول کی امید پر ان حضرات کے بارے میں ایمان افروز معلومات کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 561 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلی حضرت سے 2 عرض و ارشاد پیش کرتا ہوں، سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ عرض یعنی پوچھا گیا اعلی حضرت سے حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں؟ ارشاد یعنی اعلی حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا جمہور یعنی اکثر کا مذہب یہی ہے اور صحیح بھی یہی ہے کہ وہ نبی ہیں، زندہ ہیں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر فرمایا یہ 4 نبی زندہ ہیں، ان کو وفات کی صورت میں وعدہ الہیہ ابھی آیا ہی نہیں۔ یوں تو ہر نبی زندہ ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، یعنی بے شک اللہ عز و جل نے حرام کیا ہے زمین پر کہ انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو خراب کرے، تو اللہ عز و جل کے نبی زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ شریف کی دوسری جلد کے صفحہ 251 پر یہ حدیث ہے، جس میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں ارشاد فرما دیا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کا نبی زندہ ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، انبیاء پر ایک آن کو محض تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے موت طاری ہوتی ہے، بعد اس کے پھر ان کو حیات حقیقی حصی دنیوی یعنی دنیا جیسی زندگی عطا ہوتی ہے۔ خیر، ان 4 میں سے یعنی 4 انبیاء کرام، ان کو ایک لمحے کے لیے بھی موت کا وعدہ جو آتا ہے وہ بھی نہیں آیا۔ ان 4 میں سے 2 آسمان پر ہیں اور 2 زمین پر۔
خضر و الیاس علیہ السلام زمین پر ہیں اور ادریس و عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر۔ پھر میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اب یہ بھی جاننا چاہیں گے کیا حضرت خضر علیہ السلام اور دیگر جو یہ 3 انبیاء کرام اور بھی ہیں جن کا تذکرہ ہم نے یہاں پر ابھی کیا کہ یہ 4 انبیاء ہیں جنہوں نے ابھی موت کا ذائقہ نہیں چکھا، یعنی موت ان کو ایک آن کے لیے بھی جو وعدہ الہیہ کے مطابق موت ہے وہ نہیں آئی۔ تو اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے سوال ہوا، حضور ان 4 نبیوں پر موت طاری ہوگی، یعنی کیا ان کو موت آئے گی؟ ارشاد ضرور ہوگی۔ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ پھر فرمایا جب یہ یعنی پارہ 27 سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 نازل ہوئی، کل من علیہا فان، زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے، فرشتے خوش ہوئے کہ ہم بچے کہ ہم زمین پر نہیں۔ جب دوسری یعنی پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 نازل ہوئی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت چکھنی ہے، ملائکہ نے کہا اب ہم بھی گئے، یعنی ہمیں بھی موت آئے گی، لیکن انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی ہی دلچسپ ملاقات اور ایک بڑا ہی پیارا واقعہ جس کو سورۃ الکہف میں اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ آج ہم اس واقعے سے بھی انشاءاللہ تعالی درس حاصل کریں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب فرعون ماں اپنے لشکر کے دریائے نیل میں غرق ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ مصر میں قرار نصیب ہوا، تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے یوں کلام کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلیم ہیں چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ تجھے محبوب کون سا بندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرا ذکر کرتا ہے اور مجھے کبھی فراموش نہ کرے۔ پھر حضرت موسیٰ نے پوچھا سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور کبھی بھی خواہش انسانی کی پیروی نہ کرے۔ پھر حضرت موسیٰ نے پوچھا تیرے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہمیشہ اپنے علم کے ساتھ دوسروں سے علم سیکھتا رہے تاکہ اس طرح اسے کوئی ایک ایسی بات مل جائے جو اسے ہدایت کی طرف رہنمائی کرے یا اس کو ہلاکت سے بچا لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اگر تیرے بندوں میں کوئی مجھ سے زیادہ علم والا ہو تو مجھے اس کا پتہ بتا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا خضر تم سے زیادہ علم والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میں انہیں کہاں تلاش کروں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ساحل سمندر پر چٹان کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میں وہاں کیسے اور کس طرح پہنچوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم ایک ٹوکری میں ایک مچھلی لے کر سفر کرو، جہاں وہ مچھلی زندہ ہو جائے اور زندہ ہو کر چھلانگ لگا کے گم ہو جائے وہیں خضر سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الکہف میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں 2 سمندر ملے ہیں یا کرنوں چلا جاؤں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ حضرت یوشع بن نون جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم بھی تھے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت و صحبت میں رہتے تھے، آپ سے علم اخذ کرتے اور آپ کے بعد آپ کے ولی عہد ہیں۔ تو مجمع البحرین وہ جگہ تھی جہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہونی ہے، جہاں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا وعدہ دیا گیا تھا، اس لیے آپ نے وہاں پہنچنے کا عزم مصمم کیا اور فرمایا کہ میں اپنی سعی جاری رکھوں گا یہاں تک کہ وہاں پہنچوں، اگر وہ جگہ دور ہو پھر یہ حضرات روٹی اور نمکین بھنی مچھلی
زنبیل میں توشہ کے طور پر لے کر روانہ ہو گئے۔ اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کی تلاش میں چلے۔ اب آگے کیا ہوا؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے، اپنی مچھلی بھول گئے اور اس نے سمندر میں اپنی راہ لی سرنگ بناتی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہوا یہ کہ جہاں ایک جگہ ایسی آئی کہ ایک پتھر کی چٹان تھی اور چشمہ حیات تھا، تو وہاں ان دونوں حضرات نے آرام کیا کچھ دیر اور مصروف خواب ہو گئے۔ بھنی ہوئی مچھلی زنبیل میں زندہ ہو گئی اور پکی ہوئی مچھلی وہاں زندہ ہو گئی اور تڑپ کر دریا میں گری اور اس پر سے پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک محراب سی بن گئی۔ حضرت یوشع کو بیدار ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا ذکر کرنا یاد نہ رہا۔ یعنی حضرت یوشع بن نون کی ذمہ داری تھی کہ جہاں یہ مچھلی زندہ ہو جائے تم نے مجھے بتانا ہے۔ اب انہوں نے دیکھا لیکن ان کو یاد نہ رہا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ آگے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، پھر جب وہاں سے گزر گئے، موسیٰ نے خادم سے کہا، ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اپنے اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا۔ یعنی چلتے رہے یہاں تک کہ دوسرے روز کھانے کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، چونکہ تھکاوٹ بھی بہت زیادہ تھی، اب کہہ کہ بہت تھکاوٹ ہوگی، بہت مشقت ہو گئی ہے، تو بھوک کی شدت بھی ہے، یہ بات جب تک مجمع البحرین پہنچے تو اس وقت پیش نہ آئی تھی۔ منزل مقصود سے آگے بڑھ کر تھکان اور بھوک معلوم ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ مچھلی یاد کریں اور اس کی طلب میں منزل مقصود کی طرف واپس ہو جائیں۔ اب آگے نکل گئے، سفر جاری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے یہ فرمانے پر خادم نے معذرت کی۔ اب کیا ہوا کہ جب انہوں نے کہا مچھلی لاؤ، اب انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بولا بھلا دیکھیے تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اس کا مذکور کروں، اور اس نے تو سمندر میں اپنی راہ لی۔ اچنبا ہے، عجبا، بڑی عجیب بات ہے کہ سمندر میں اس کا رستہ بن گیا تھا۔ حضرت یوشع بن نون نے کہا، یعنی مچھلی نے جب چھلانگ لگائی تو وہ مچھلی کا رستہ بننا بڑی عجیب بات ہے۔ اب یہ حضرت یوشع بن نون معذرت کرنے لگے تو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہی تو ہم چاہتے تھے، مچھلی کا جانا ہی تو ہمارے حصول مقصد کی علامت ہے، اور جن کی طلب میں ہم چلے ہیں ان کی ملاقات وہیں ہوگی، یعنی وہی تو ہم چاہتے تھے کہ مچھلی زندہ ہو۔ فرمایا فرتدا علی آثارہما قصصا، تو پیچھے پلٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا، اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ ترجمہ کنز الایمان، تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا۔ یعنی جو چادر اوڑے آرام فرما رہے تھے، حضرت خضر علیہ السلام چادر اوڑے آرام فرما رہے تھے، حضرت سیدنا خضر علیہ نبینا علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام کا لقب جو ہے، یہ اس کے بارے میں بھی بڑا پیارا ایک مدنی پھول ہمیں امیر علیہ سنت نے عطا کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام کا نام بما کنیت جو یاد رکھے، اس کے بارے میں یہ کہا گیا، یہ تفسیر ساوی میں ہے کہ جو مسلمان حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا نام بما ولدیت و کنیت یاد رکھے گا، انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ یعنی ایمان پر خاتمے کا یہ وظیفہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام
بما ولدیت و کنیت یاد رکھے، یعنی حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا بما ولدیت اور کنیت پورا نام اس طرح سے ہے: ابو العباس بلیہ بن ملکان خضر علیہ السلام۔ ابو العباس بلیہ بن ملکان خضر علیہ السلام، یاد کر لیجئے، ابو العباس بلیہ بن ملکان خضر علیہ السلام۔ تو یہ حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا نام آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net میں اس کے جو مدنی پھول ملتے ہیں وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے لے کر یاد کر لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ نے چاہا تو اللہ کے پیارے نبی کے اس نام کی برکت سے ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ملاقات ہوئی، اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت خضر سے جب ملاقات ہوئی تو حدیث پاک میں ہے، تفسیر خزائن العرفان میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ سفید چادر میں لپٹے ہوئے ہیں، تو آپ نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا تمہاری سرزمین میں سلام کہاں؟ آپ نے فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ فرمایا کہ جی ہاں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس سے موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو علم کی طلب میں رہنا چاہیے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے جو کہا، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ اس لیے فرمایا کہ وہ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ممنوع امور دیکھیں گے اور انبیاء سے ممکن ہی نہیں کہ وہ منکرات دیکھ کر صبر کر سکیں۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اس ترک صبر کا عذر بھی خود ہی بیان فرما دیا اور فرمایا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور اس بات پر کیوں کر صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حدیث پاک میں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ ایک علم اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسا عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو ایسا عطا فرمایا جو میں نہیں جانتا۔ مفسرین و محدثین کہتے ہیں کہ جو علم حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے لیے خاص فرمایا وہ علم باطن و مکاشفہ ہے، اور اہل کمال کے لیے یہ باعث فضل ہے۔ چنانچہ وارد ہوا کہ صدیق کو نماز وغیرہ اعمال کی بنا پر صحابہ پر فضیلت نہیں بلکہ ان کی فضیلت اس چیز سے ہے جو ان کے سینے میں یعنی علم باطن و علم اسرار، کیونکہ جو افعال صادر ہوں گے وہ حکمت سے ہوں گے اگرچہ بظاہر خلاف معلوم ہو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا، ترجمہ کنز الایمان، کہا ان قریب اللہ چاہے تو تم مجھے صابر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کہا تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ دلچسپ اور عجیب قسم کی یہ کیفیت آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بہت عجیب باتیں اور واقعات کو دیکھتے ہیں، اور پہلے طے ہو چکا لیکن اب آگے جب چلے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اب دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے اس بندہ نے اسے چیر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبا دو؟ بے شک یہ تم نے بری بات کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کے اس بات پر اعتراض کیا کہ تم نے کشتی کا پھٹا توڑ دیا، لوگ ڈوب جائیں گے، تو حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کہا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بات یاد آئی کہ جب طے ہوا تھا اب انہوں نے کشتی توڑ دی، کشتی کا پھٹا توڑ دیا تھا۔ پھر آگے چلے، اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اب میں جو ہے وہ آپ کے کسی جو ہے نا وہ اس پر اعتراض نہیں کروں گا، چلے آگے چلے۔ اس سے موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھاؤ نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی؟ اب پھر چلے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے میری بھول پر گرفت نہ کرو اور مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالو، پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ جب ایک لڑکا ملا اس بندہ نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا تم نے ایک ستھری جان بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی؟ بے شک تم نے بہت بری بات کی۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو یاد دلایا، میں نہیں آپ سے کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکیں گے؟ پھر آگے چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کا ایک اور عجیب واقعہ دیکھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں بیان کیا، پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس آئے، ان دہقانوں کسانوں سے کھانا مانگا، انہوں نے انہیں دعوت دینی قبول نہ کی، پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی کہ گرا چاہتی تھی، اس بندہ نے اسے سیدھا کر دیا۔ اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وہ بستی والے لوگ جنہوں نے ان کی مہمان نوازی بھی نہیں کی، کچھ کھانا نہیں دیا، اب حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار گر رہی تھی دیوار بنا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اگر چاہتے کوئی مزدوری لے لیتے، بغیر اجرت کے ان کی دیوار بنا دی، بڑا عجیب بات کی آپ نے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا قال ھذا فراق بینی و بینک، کہا یہ میری اور آپ کی جدائی ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کا پھیر بتاؤں گا جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ پھر بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں سورہ کہف میں ان باتوں کی تفصیل بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کہا وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی کہ دریا میں کام کرتے تھے، کہ یہ جو کشتی تھی وہ 10 بھائی تھے، ان میں 5 تو اپاہج تھے جو کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے، 5 تندرست تھے کہ انہیں واپسی میں اس کی طرف گزرنا ہوتا، اور ایک بادشاہ تھا جس کا ذکر قرآن پاک میں کیا کہ وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی کہ دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا تھا، یعنی حضرت خضر نے وہ کشتی کو نقص والا بنا دیا تھا کہ وہ ثابت کشتیاں بادشاہ چھین رہا تھا۔ حضرت خضر نے اس کی یہ جو حکمت بتائی کہ میں نے کشتی میں جو وہ پھٹا اس لیے توڑ دیا تھا، کشتی میں نقص اس لیے پیدا کر دیا تھا کہ وہ بادشاہ جبرن ان لوگوں کی کشتی چھین نہ لیتا۔ یہ 10 بھائی تھے، 5 اپاہج تھے، جو غریب لوگ تھے، ان کی جو ہے وہ کشتی محفوظ رہے بادشاہ کے ظلم و جبر سے، اس لیے ان کی کشتی میں میں نے نقص پیدا کر دیا تھا، اس کو عیب دار کر دیا تھا کہ وہ ان غریبوں کے لیے بچ رہے۔ پھر وہ جو لڑکا قتل کیا تھا اس کا حکمت بتائی، کہا ترجمہ کنز الایمان وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر پر چڑھا دے، یعنی وہ لڑکا جو تھا اس کی محبت میں اس کے ماں باپ کہیں دین سے پھر نہ جائیں اور گمراہ ہو جائیں، اور حضرت خضر کا یہ اندیشہ اس سبب سے تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا سے اس علم کو جانتے تھے، باطنی علم جو تھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ یہ لڑکا کافر ہی پیدا ہوا تھا، امام سبکی نے فرمایا کہ حال باطن جان کر اس کو قتل کر دینا حضرت خضر کے ساتھ خاص ہے، انہیں اس کی اجازت تھی، اگر کوئی ولی کسی کے حال پر مطلع ہو کر ایسا کرے تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے یہ بتایا کہ جب حضرت موسیٰ نے کہا تم نے ایک ستھری جان کو قتل کر دیا، تو انہیں کہا کہ ہرگز ہرگز نہیں، میں نے اس لیے ان کو قتل کیا کہ کہیں اس کے ماں باپ جو ہیں اس کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لہٰذا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کہا گیا کہ وہ جو لڑکا تھا اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی عطا کی جو ایک نبی کے نکاح میں آئی، اس سے نبی پیدا ہوئے جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو ہدایت دی۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ کی قضا پر راضی رہے، اسی میں بہتری ہوتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پھر حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار جو تعمیر کی تھی، مرمت کی تھی، اس کا حکمت بتاتے ہوئے فرمایا ترجمہ کنز الایمان، رہی وہ دیوار وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں آپ کے رب کی رحمت سے، اور یہ کچھ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا، یہ پھیر ہے ان باتوں کا جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری صاحب نے اپنے رسالے پر اسرار خزانہ
اس میں ان جو ہے وہ لڑکوں کی دیوار اور خزانہ اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. یعنی خلاصہ اس کا یہ کہ وہ دیوار جو بنائی گئی تھی وہ ان دو لڑکوں کی، دو یتیم لڑکے تھے، ان کی جو ہے وہ خزانہ اس کے نیچے تھا. دیوار گر جاتی، خزانہ کھل جاتا، لوگ قابض ہو جاتے. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے چاہا کہ ہم جو ہے وہ اس کو بنا دیں تاکہ وہ دیوار سلامت رہے جب تک یہ بچے جوان ہوں گے. یہ جوان ہو جائیں گے پھر اس کے بعد ان کا خزانہ ان کو مل جائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت خضر علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ یہ وہ تعویل ہے جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا تھا، اور یہ فرمایا کہ اب جو کچھ میں نے کیا یہ اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ میں نے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وطن واپس تشریف لے گئے. انبیاء کو